اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النمل شروع کرتے ہیں۔ نمل کے معنی ہیں چونٹی۔ تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین۔ یہ قرآن کتاب روشن کی آیات ہیں۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ ہدی و بشری للمؤمنین، یہ خوشخبری سناتی ہے مومنوں کو اور ان کے لیے ہدایت کی خوشخبری سناتی ہے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوں، تو وہ لوگ مومن کہلاتے ہیں۔ یہ سورہ شعراء کے بعد اسی ترتیب سے نازل ہوئی۔ اس کا مضمون بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، جس میں کفار کو دعوت غور و فکر دی گئی ہے۔ اس زمانے میں گزشتہ قوموں کے واقعات، بالخصوص حضرت سلیمان کے قصے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد شرک کا انکار کیا گیا ہے، توحید کے حق میں دلائل اور آخرت کا احساس بیدار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی کہ یہ کتاب حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، اللہ کے احکام واضح کرتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ کتاب الہی ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت اور بشارت رکھتی ہے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ وزین لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دین حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، ان کے برے اعمال ان کی نظر میں بڑے خوش نما بنا دیے جاتے ہیں۔ شیطان ان کی خوب حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم خوب جا رہے ہو، یعنی اچھے کام کر رہے ہو۔ ایسے لوگوں کو بڑی سزا کی دھمکی دی جا رہی ہے، دنیا میں بھی سکون سے نہیں رہیں گے اور دنیا چھوڑ کر آخرت میں جاتے ہوئے بھی عذاب ملے گا۔ موت کے بعد عالم برزخ میں سزا ملے گی اور پھر روز محشر کے عذاب کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّکَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ، اور بے شک لَتُلَقَّى دیا جاتا ہے قرآن، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ دیا جاتا ہے قرآن من لدن حکیم علیم، حکمت والے کی طرف سے، جو کہ حکمت والا کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، حکیم العلیم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 تا 14۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8 سال گزارنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ رات کا وقت تھا، بارش کا موسم تھا اور راستہ معلوم نہیں تھا۔ کوہ طور کے دامن میں، جو اب جبل موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔
پہلے کوہ طور کہتے تھے نا، اب جبل موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ انہیں آگ نظر آئی، اپنے گھر والوں سے کہنے لگے تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں وہاں جا کر راستہ معلوم کرتا ہوں یا آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوہ طور کے دامن میں آگ جل رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ نہ تو کچھ جل رہا تھا نہ دھواں اٹھ رہا تھا، آگ کے اندر ہرا بھرا درخت تھا۔ اس درخت سے ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے ارد گرد ہے، پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں، اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، زبردست اور دانا۔ جزاک اللہ۔ تو وہ اپنے گھر والوں کو وہاں چھوڑ کر آگے چلے گئے آگ لینے کے لیے۔ فلما جاء، پھر وہ جب آئے، نودیا، تو انہیں آواز آئی، یعنی آگ کے پاس آئے تو انہیں آواز آئی ان بورے کا کہ بابرکت ہے من فی النار، جو کہ آگ میں ہے، وہ من حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، سب جو ہے بابرکت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ وہ سبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ پاک ہے، پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہی اللہ ہوں غالب اور حکمت والا۔ آگے کیا ہوا؟ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اللہ نے فرمایا کہ اپنی جو عصا ہے یا لاٹھی ہے اس کو نیچے ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ جب انہوں نے ڈالی تو وہ اژدہا بن گئی اور ہلنے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ڈر کے مارے بھاگنے لگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈریے گا، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ میرے پاس جب کوئی رسول آتا ہے تو وہ ڈرا نہیں کرتا، آپ بھی نہ ڈریں مگر جس نے ظلم کیا ہو، پھر بدل دیا نیکی سے، یعنی پھر اس نے برائی چھوڑ کر نیکی کے کام شروع کر دیے۔ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر بے شک میں بھی معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں۔ یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تخرج بیضاء من غیر سوء، تو نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے، مطلب کوئی بیماری نہیں ہوگی، ویسے ہی وہ سفید چمکدار ہو جائے گا۔ فی تسع، اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں دی، 9 معجزے دیے۔ پھر کہا فی تسع آیات الی فرعون و قومہ، 9 معجزوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تو بد کردار لوگ ہیں۔ فلما جاءت آتانا
مبصراتن قالوا ھذا سحر مبین انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ بد کردار لوگ ہیں۔ پھر جب فلما جاءتھم آیاتنا، پھر جب آئی ہمارے روشن آیات ہماری ان کے پاس آ گئیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو ان کی قوم نے، وہ فرعون والوں نے کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو سری جادو ہے۔ ہر پیغمبر کو ایسے ہی جھٹلایا گیا نا، یہی کہہ کے کہ یہ تو جادو ہے۔ وجاہدوا بہا واستیقنتھا، جاہدو اور انکار کیا انہوں نے اس سے، قوم فرعون نے نا انکار کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ بس انہوں نے انکار ہی کرنا تھا، سوچنا سمجھنا کچھ نہیں تھا، حالانکہ ان کے دل جو ہیں وہ اندر سے قائل ہو چکے تھے۔ وَاسْتَيْقَنَتْھَا، یعنی کہ دل تو ان کے قائل ہو چکے تھے، انفسہم، ان کے دل قائل ہو چکے تھے، ظلم و علوا، بے انصافی اور غرور سے وہ مان نہیں رہے تھے، حالانکہ دل ان کے مان چکے تھے، ہٹ دھرمی پہ اب تلے ہوئے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈبو دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد سلیمان علما، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دیا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، معرفت کا علم دیا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے کہ فضلنا، ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سارے بندوں، مومن بندوں پر ہمیں فضیلت دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو اس بات کا وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَوَارِثَ سُلَیمَانَ داؤد، اور وارث ہوا سلیمان کے، علیہ السلام کے وارث، سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے۔ داؤد علیہ السلام باپ تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹا تھے، تو ان کی جگہ پر وہ قائم مقام ہوئے۔ وقال یا ایھا الناس، تو انہوں نے وہ کہنے لگے کہ لوگو، علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین، کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی سکھائی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی ہے، جو بھی ہم نے چاہا، جو نہیں چاہا وہ بھی، جو ہم نے چاہا وہ بھی، ہر چیز اللہ نے ہمیں دی اور ہمیں جانوروں کی بولی سکھائی، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا سری فضل ہے، یعنی یہ اللہ کا عطیہ ہے، ہمارا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اس لیے ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ سری فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر کون سے تھے؟ جنوں من الجن والانس، جو جنوں میں سے بھی تھے لوگ اس میں، اور انسانوں میں سے بھی تھے، یہ ان کے لشکر تھے۔ وہ تیرے اور پرندے بھی تھے اس میں لشکر میں۔ فہم یوزعون، اور ان کی گروہ بندی کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، تو جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک میدان میں پہنچتے ہیں جہاں چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں، تو ایک چونٹی نے کہا قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو، جو بل انہوں نے بنائے ہوتے ہیں نا کھود کے، ان میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ بات سن کر چونٹی کی، یعنی وہ تو سمجھتے تھے نا بولی، فَتَبَسَّمَ، تو وہ مسکرائے، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ضاحکا مسکرائے اور پھر ہنستے ہوئے کہا، من قولہا، اس کی اس بات پر ہنسنے لگے، پہلے مسکرائے پھر اس کی بات پر ہنسنے لگے، یعنی چونٹی کی بات پر ہنسنے لگے۔ وقال رب اوزعنی، اور پھر کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، التی انعمت علی وعلی والدی، اور جو تو نے انعام کی میرے اوپر اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں ایسے کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی، اور داخل کر مجھے، برحمتک، اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے صالح بندوں میں مجھے داخل کر لے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِیَ لَا أَرَى الْہُدْہُدَ، اب انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا، اس پرندوں کو دیکھا، وہ بھی جمع ہوتے تھے نا، کیونکہ لشکر تھا ان کا بھی پورا، وہ بھی دربار میں جمع ہوتے تھے۔ آیت نمبر 20 سے 26 تک ایک موقع پر حضرت سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا، تو وہ پرندوں سے خبر رسانی کا کام لیتے تھے۔ ایک پرندہ ہدہد وہ نہیں تھا جو یہ کام کرتا تھا، پیغام پہنچانے کا، تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد حاضر ہو گیا، اس نے قوم سبا کے بارے میں خبر دی۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِیَ لَا أَرَى الْہُدْہُدَ أَمْ کَانَ مِنَ الْغَائِبِینَ، میں دیکھتا ہوں کہ ہدہد نہیں ہے، وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں ضرور اسے عذاب دوں گا، عذابًا شدیداً، سخت عذاب دوں گا، وَلَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، وَلَيَأْتِيَنَّنِی بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ، یا وہ لائے میرے پاس دلیل،
सरी दलील लाए कि वो कहाँ गायब हो गई थी। जब उसका काम जो था वो पैगाम रसानी था, तो अपना काम छोड़ के कहाँ चले गई थी। फमा का साथ थोड़ी देर ही गुजरी थी, गैर बाबईद ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। फमा का सा फिर ठहरा थोड़ी देर ही के बाद, बस फ़ाकाला फिर कहा। और थोड़ी देर भी ना गुजरी थी कि वो परिंदा आ गया। तो उसने कहा फ़काला आहतु बेमालम तो हित बेही, कि मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो परिंदा कह रहा है, वजे तू का, और मैं लाया हूँ तेरे लिए, मिन सबाइम बुनिया बना बेयकीन, मैं सबा के शहर से एक यकीनी खबर लेके आया हूँ। सबा कौम थी ना, कौम सबा, तो वहाँ से मैं एक यकीनी खबर लेके आया हूँ, झूठी खबर नहीं है, खुद देख के आया हूँ। इन्नी वजह तुम रातन तमले को हम व तीयत मिन कुल्ले शै व लहा अर्शुन अजीम। परिंदे ने क्या कहा, मैंने वहाँ देखा कि उस मुल्क पर एक औरत हुकूमत कर रही है। और अल्लाह ताला ने उसको हर चीज़ दे रखी है, और उसका जो तख्त है वो बहुत बड़ा है। वजदतुहा व कौमहा यसजुदूना लिशम्से मिन दुनिल्लाह है। तो आगे परिंदा कह रहा है कि मैंने देखा वहाँ के वो कौम जो है वो सूरज को सीधा करती है अल्लाह को छोड़कर। काफर कौम थी ना, सूरज की परस्तिश करती थी अल्लाह को छोड़कर। वज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम फसद्दहुम अन सबीले फहुम ला यहतदून। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और खूबसूरत बनाया था उनके लिए शैतान ने उनके अमाल को, तो उन्हें उसी वजह से उनको रोक दिया था शैतान ने सीधे रास्ते से, और वो ला यहतदून, और वो सीधे रास्ते पर नहीं आते थे। अला यसजुदू लिल्लाहि अल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुख़फूना व मा तुअलिनून। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो नहीं समझते कि अल्लाह को आसमानों और ज़मीन में छुपी चीज़ों को ज़ाहिर करता है। अल्लाह यसजुदू, कि वो लोग तो सीधा करते थे ना, अल्लाह वो सूरज को सीधा करते थे, तो अल्लाह कह रहे हैं कि क्यों नहीं वो सीधा करते अल्लाह को। अल्लाह यसजुदू लिल्लाह है, वो अल्लाह को सीधा क्यों नहीं करते, जिसने के युखरिजुल खबअ, जिसने पोशीदा चीज़ों को निकाला, फिस समावाते आसमान की वल अर्दि, और ज़मीन की भी, सब पोशीदा चीज़ों को ज़ाहिर किया। वो यअलमु, और वो जानता भी है, मा तुख़फूना, जो तुम छुपाते हो, व मा तुअलिनून, और जो तुम ज़ाहिर करते हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है अल्लाह के सिवा, वही अर्श अज़ीम का मालिक है। काला सनंजुरु सदक्ता हम कुंत मिनल काज़िबीन। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अनकरीब हम देखेंगे, सनंजुरु, हम अनकरीब देखेंगे कि तू सच बोलता है या तू झूठों में से है। उस परिंदे को कह रहे हैं।
تو خبر تو لے کے آیا ہے نا، تو کہہ رہا کہ یقینی خبر ہے، اب ہم پرکھتے ہیں کیا ہے، وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے خبر۔ اذهب بکتابی ھذا فألقِ علیہم ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا خط لے جاؤ، اذهب بکتابی، میرا خط لے جاؤ، ھذا یہ میرا خط ہے، یہ لے جاؤ، فألقہ علیہم، اور ان کو دے دو، ان کی طرف ڈال کر آ جاؤ، ثم تولی، پھر تم لوٹ آنا، عنہم، ان سے، یعنی خط ڈال کے تو آ جانا، فانظر ماذا یرجعون، تو پھر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور ان کا جواب ضرور لے کے آنا۔ قالت یا ایھا الملأ، ملکہ نے کہا، ملکہ کو تو معلوم ہو گیا نا کہ کوئی خط ڈال کے گیا ہے، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا، اے درباریوں، انی القی الی کتاب کریم، بے شک یہ میرے خط ڈالا گیا ہے میری طرف، کس کی طرف سے؟ میری طرف ڈالا گیا ہے کتاب کریم، مطلب کہ اہم خط ڈالا گیا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب خط میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی، اور اس کے بعد مطلب بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، پھر بتایا کہ میں نے کیوں یہ خط تمہیں لکھا ہے۔ یہ خط جو تھا سلیمان علیہ السلام کی طرف تھا، وہ انہ، اور بے شک وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا۔ اللہ تعالی، کہ تم سرکشی نہ کرو، علیہ، مجھ سے، آتونی مسلمین، اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر یا مسلمان ہو کر۔ قالت، اب اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ، اور شروع کیا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے شروع ہوا تھا جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت دربار لگا ہوا تھا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ملکہ نے کہا، اے درباریوں، مجھے مشورہ دو میرے معاملے میں۔ ما کنت قاطعۃ امرا، کہ میں کسی کام کا بھی فیصلہ خود سے اکیلے میں نہیں کر سکتی جب تک تم مجھے مشورہ نہ دو۔ ما کنت، نہیں ہوں میں، قاطعۃ، فیصلہ کرنے والی، امرن، کسی کام کا بھی، حتی تشہدون، جب تم میرے پاس موجود ہو تو میں تم سے ضرور مشورہ کروں گی، تمہارے مشورے کے بغیر میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتی۔ قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید، تو انہوں نے، درباریوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو زور آور قوم ہیں، بڑے جنگجو ہیں، سخت جنگجو ہیں، ہر وقت ہم جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، آپ کا حکم ہو تو ہم ابھی جنگ شروع کر دیں، لیکن آپ کے جو اختیار میں ہے وہ آپ کریں، جو حکم آپ کے اختیار میں ہو اور تو جو حکم دے گی ہم وہی کریں گے۔ وَأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرُونَ، تیرے اختیار میں ہے
تو دیکھ لے کہ کیا کرنا چاہیے۔ قالت، تو ملکہ نے کہا ان الملوکا اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلھا اذلت۔ ملکہ نے، ظاہر ہے ایک جہاں دیدہ عورت تھی، اس نے کہا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں تو جب وہ کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں نا، افسدو، وہ تباہ کر دیتے ہیں اس کو، وجالو، اور بنا دیتے ہیں عزت والوں کو، اہلھا، جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں نا، عزت دار لوگ، ان کو اذلت، ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اسے پہلے ہی خبر ہو گئی تھی کہ یہ کوئی بہت ہی زیادہ طاقتور بادشاہ ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ تو پھر وہ خود ہی کہتی ہے کہ یہ بھی ایسے ہی کریں گے، ہمارے اوپر ظلم کریں گے، ہمیں ذلیل و خوار کریں گے، ہمیں بے عزت کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ وَإِنِّی، اور میں، بے شک میں، مُرْسِلَةٌ، بھیجتی ہوں، علیہم، ان کی طرف، بِہَدِیَّةٍ، ایک تحفہ، فَنَاظِرَةٌ، پھر میں دیکھتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِہِمْ، کہ وہ یرجع المرسلون، کہ وہ کیا جواب لاتے ہیں قاصد، جب تحفہ لے کر جاتے ہیں تو کیا جواب اس بادشاہ دیتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِی، جب تحفہ لے کر گئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے مدد دیتے ہو بے مال سے؟ فَمَا آتَانِی اللّٰہُ خَیْرٌ مِّمَّا آتَاکُم، میرے پاس جو مال ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جو تمہیں دیا ہے نا اللہ نے، مجھے اس سے بہت زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر دیا ہے۔ اور تم مجھے یہ مال دے کے سمجھتے ہو کہ خرید لو گے؟ مجھے تو اللہ نے بہت بہتر مال دیا ہے۔ بَلْ أَنْتُمْ بِہَدِیَّاتِکُمْ تَفْرَحُونَ، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو۔ ارجع علیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف، واپس چلے جاؤ لے کے تحفہ۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قَبْلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم واپس چلے جاؤ ملکہ کے پاس، ہم ضرور لائیں گے ان پر ایسے لشکر کہ نہیں انہوں نے کبھی ایسا لشکر کا مقابلہ نہیں کیا ہوگا کبھی بھی، اور نہ ان میں طاقت ہوگی ہمارے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ ہم ان کو وہاں سے نکال باہر کریں گے بے عزت کر کے۔ یہ دھمکی دے دی، وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا قَالَ یَا أَیُّہَا الْمَلَأُ، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے درباریو، ایُّکم یأتینی بعرشہا قبل أن یأتونی مسلمین۔ اب کیا ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے تو انکار کر دیا نا اس کی بات ماننے سے، تو اس کو دھمکی بھی دے دی جنگ کی، اور کہا کہ کوئی ہے ایسا کہ کوئی شخص ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرمان بردار ہو کر یا مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جائیں تو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آؤ، ہے کوئی جو بھی لا سکتا ہے۔ قَالَ عِفْرِیتٌ مِّنَ الْجِنِّ، تو ایک بڑے طاقتور جن نے کہا جو بہت ہی زیادہ قوی ہیکل تھا، انا آتیکا، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس، آتیکا بے ہی، اس کو لے آؤں گا آپ کے پاس، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے ہی لے آؤں گا جب آپ اپنی
جگہ سے اٹھیں گے، یعنی کہ دربار برخاست ہوگا اس سے پہلے ہی میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں اس پر طاقت رکھتا ہوں، میں کر سکتا ہوں یہ کام۔ کالا پھر الذی عندہ علم من کتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا نا، وہ کہنے لگا، کتاب الہی کا علم دیا تھا، اس نے کہا میں تو پلک چپکتے ہی لے آؤں گا، اس آپ کی پلک بھی نہیں چپکے گی اس سے پہلے ہی، انا آتی کا میں لے آؤں گا آپ کے پاس، بے ہی اس کو یعنی تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک کہ آپ کی نظر آپ جھپک بھی نہیں سکے گی، اس سے بھی زیادہ جلدی میں لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا، پھر جب انہوں نے دیکھا اسی وقت تخت پڑا ہوا تھا وہاں، اندہ یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت رکھا ہوا تھا، کالا انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، میرے رب نے بھیج دیا ہے، ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ مجھے آزمائے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا اللہ کی یہ طاقتور نعمتوں کا کفر کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اپنے ہی نفس کے لیے شکر کرے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو انکار کرے گا یعنی شکری کرے گا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے یعنی بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ کالا اب تخت تو آ گیا، کالا نکروا لہا عرشہا ننظر آتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ اب تخت آ گیا، تو حضرت سلیمان نے کہا، آیت نمبر 41 سے 42 تک، حضرت سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے سامنے اس کے تخت کی صورت بدل دو، اس کے سامنے صورت بدل کے پیش کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس معجزے کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتی ہے یا نہیں۔ تو جب وہ حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اب اس کی شکل بدل دی ہے تخت کی، تو وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، فوراً پہچان گئی، پھر بھی اس کی شکل بدلنے کے باوجود وہ پہچان گئی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی مان گئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس ملکہ نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی وہ جب آئی مسلمان ہو کے آئی تھی۔ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ، کہ تخت کی حالت تو اس لیے بدلنی چاہیے انہوں نے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں، یا پھر وہ بے ہدایتی رہتی ہے۔ فلما جات، اور پھر جب وہ آ پہنچی، قیلا ھذا عرشک، تو اس سے پوچھا یہ تیرا تخت ہے؟ قالت کانہ ہوا، اس نے کہا تو یہ تو وہی ہے، وہ اوتینا العلم من قبلھا وکنہ مسلمین، اور ہمیں دیا گیا تھا علم اس سے پہلے ہی اور ہم فرما بردار ہو کر ہی آئے ہیں، یعنی
ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا علم ہو گیا تھا اور ہم مسلمان ہو کر ہی آئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔